کو کسی میدان میں اس لیے دفن نہیں کیا گیا کہ آخری لمحوں میں آپ کو یہ خیال تھا کہ لوگ فریاد دے حقیقت سے میری قبر کو بھی عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ میدان میں اس کی دوگیر مشکل تھی اور اس لیے حجرے کے اندر دفن کیا گیا۔ مدینہ میں دو صاحب قبر کھودنے میں ماہر تھے، حضرت ابو عبید جراح اور ابو طلحہ۔ حضرت ابو عبیدہ اہل مکہ کے دستور کے مطابق صندوق کی قبر کھودتے تھے اور ابو طلحہ مدینہ کے رواج کے مطابق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تجہیز و تکفین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا واقعہ۔ عقیدت مندوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہنا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ کر کے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے تمام صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس جہان سے تشریف لے جانا یقینی تھا، اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو لوگوں کی آنکھیں کھلی اور اس ناگزیر واقعے کا یقین آیا۔ اس کے بعد اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے تجہیز و تکفین سے فراغت ہو سکے۔ قبر کا کام غسل و کفن کے بعد شروع ہوا، اس لیے دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ جس حجرہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی تھی وہی لوگ علل ترتیب تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے، اس لیے بھی بڑی دیر لگی اور سے شنبہ کا دن گزر کر رات کو فراغت ملی۔ تجہیز و تکفین کی خدمت خاص اوضاع و اقارب نے انجام دی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید نے پردہ کیا اور حضرت علی نے غسل دیا۔ حضرت عباس بھی موقع پر موجود تھے اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہیں نے پردہ بھی کیا تھا۔ چونکہ اس شرم میں ہر شخص شریک ہونا چاہتا تھا اس لیے حضرت علی نے اندر سے کواڑ باندھ کر لیے تھے۔ انصار نے دروازے پر آواز دی کہ خدا کے لیے ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسا کہ واقعی کا بیان ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کس کا حق نہیں، اس لیے اگر سب کو اجازت دی گئی تو یہ کام رہ جائے گا۔ لیکن انصار کے اصرار پر حضرت علی نے اوس ابن خولی انصاری کو جو اصحاب بدر میں تھے اندر بلا لیا۔ وہ پانی کا گھڑا بھر بھر کر لاتے تھے۔ حضرت علی نے جسم مبارک کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے قاسم اور فضل جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ بن زید اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ 3 سوتی سفید کپڑے جو مول کے بنے ہوئے تھے کفن میں دیے گئے، ان میں قمیض اور عمامہ نہ تھا۔ غسل و کفن کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی جس مقام پر وفات پاتا ہے وہیں دفن بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نعش مبارک اٹھا کر اور بستر الٹ کر حجرہ عائشہ میں اسی مقام پر قبر کھودنا تجویز ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی میدان میں اس لیے دفن نہیں کیا گیا کہ آخری لمحوں میں آپ کو یہ خیال تھا کہ لوگ
फरियाद दे हकीकत से मेरी कब्र को भी इबादत गाह न बना लें। मैदान में इसकी दौगीर मुश्किल थी और इसलिए हुजे के अंदर दफन किया गया। मदीना में दो साहिब कब्र खोदने में माहिर थे, हजरत अबू उबैद जरा और अबू तला। हजरत अबू उबैदा अहले मक्का के दस्तूर के मुताबिक संदूक की कब्र खोदते थे और अबू तला मदीना के रिवाज के मुताबिक लादी। लोगों में इख्तलाफ पेश आया कि किस किस्म की कब्र खोद दी जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इख्तलाफ मुनासिब नहीं, दोनों सहाइयों को के पास आदमी भेजा जाए जो पहले आ जाए। लोगों ने इस राय को पसंद किया। हजरत अब्बास ने दोनों साहिबों को के पास आदमी भेजे। इत्तफाक ये हुआ कि हजरत अबू उबैदा घर पर मौजूद न थे। अबू तला आए और उन्हीं ने मदीना के रिवाज के मुताबिक कब्र खोदी जो लादी यानी बगली थी। चूंकि जमीन नम थी और इसलिए जिस बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफात पाई थी वो कब्र में बिछा दिया गया। जनाजा तैयार हो गया तो लोग नमाज के लिए लौटे। जनाजा हुजे के अंदर था। बारी बारी से लोग थोड़े थोड़े करके जाते थे, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और फिर बच्चों ने नमाज अदा की, लेकिन कोई इमाम न था। जिस्म मुबारक को हजरत अली, फजल बिन अब्बास, उसामा बिन जैद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कब्र में उतारा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आपको मिल सके।